شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایک اجلاس میں دوحہ میں ہونے والی پاک قطر دو طرفہ سیاسی مشاورت کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے جنگوں اور دیگر حالات میں پوری قوم کو متحد رکھنے میں ریڈیو پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا ہے۔ عرب وزرائے خارجہ نے فلسطینیوں کی کسی بھی طرح کے حالات میں ان کی سرزمین سے بے دخلی کو مسترد کر دیا ہے۔ اور اردو کے معروف مصنف انتظار حسین کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایک بین الوزارتی اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں دوحہ میں ہونے والے پاک قطر دو طرفہ سیاسی مشاورت کے دوسرے دور کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار کو پاک قطر دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں کیے گئے اقدامات کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا، دوحہ میں ٹھوس، مفید اور نتیجہ خیز بات چیت کے لیے تیاریاں کی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ نے وزارت اطلاعات کے ماتحت تمام اداروں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ پی بی سی براڈ کاسٹنگ ہاؤس لاہور میں اے پی پی امپلائیز یونین کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اور ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام اداروں میں اصلاحاتی عمل متعارف کرا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں مصنوعی ذہانت سے آراستہ ایک ڈیجیٹل محکمہ قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے پیکا ایکٹ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ایکٹ کا مقصد صحافیوں کا تحفظ کرنا اور دیگر جرائم کے ساتھ ہراسگی کے واقعات کا خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ شراکت داروں کو دعوت دی کہ وہ مل بیٹھ کر پیکا ایکٹ کی بہتری کے لیے اس پر بات چیت کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے، جس میں صحافی برادری اور نجی شعبے کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے جنگوں اور دیگر حالات میں پوری قوم کو متحد رکھنے پر ریڈیو پاکستان کے اہم کردار کی تعریف کی۔ بعد میں وزیر اطلاعات نے ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سعید احمد شیخ کے ہمراہ ریڈیو پاکستان کے مختلف اسٹوڈیوز کا دورہ کیا۔ زیر حراست کشمیری رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ اور پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قومی کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ادارے کشمیر کے نصب العین کے لیے آواز اٹھانے والے کشمیریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کو بھارتی فوج کے ہاتھوں بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے، تاہم وہ اپنے حق خود ارادیت اور بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ عرب وزرائے خارجہ نے فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے کسی بھی طرح کے حالات میں بے دخلی کو مسترد کر دیا ہے۔ مصر، اردن، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، فلسطینی اتھارٹی اور عرب لیگ کے وزرائے خارجہ اور حکام نے قاہرہ میں اجلاس کے بعد ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اس طرح کے اقدام سے خطے میں استحکام کو خطرہ لاحق ہوگا اور تنازعات بڑھیں گے اور امن کے امکانات کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ مرطوب زمینوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے ہمارے مشترکہ مستقبل کے لیے مرطوب زمینوں کا تحفظ۔ مرطوب زمینیں ایسا ماحولیاتی نظام فراہم کرتی ہیں جن میں پانی ایک بنیادی عنصر ہے جو ماحول، پودوں اور جنگلی حیات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اردو کے معروف مصنف انتظار حسین کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انتظار حسین 1925 میں بھارت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے ناولوں، شاعری اور مختصر کہانیوں کی بدولت کافی شہرت حاصل کی۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز سمیت متعدد قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ 2016 میں آج کے دن لاہور میں انتقال کر گئے۔ اور کوالالمپور میں آج بھارت نے جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے ہرا کر 19 سال سے کم عمر خواتین کا T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 82 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں بھارت نے مطلوبہ ہدف 11.2 اوورز میں صرف 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر
radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔